سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ تمہارا پالنے والا وہ ہے جو چلاتا ہے تمہیں کشتیوں پہ بٹھا کے سمندر میں لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کوئی شک نہیں وہ تم پہ بڑا ہی مہربان ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب آ پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تو گم ہو جاتے ہیں تم سے وہ سب جن کو تم پکارتے ہو سوائے اسی اللہ کے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ پھر جب وہی تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف اعرضتم تم اسی سے اعراض کرنے لگ جاتے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان تو ہے ہی بڑا ناشکرا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہیں دھنسا دے خشکی کی کسی جانب میں أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا یا تم پہ چھوڑ دے وہ ہوا جس میں پتھر ملے ہوں ثم لا تجدوا لكم وکیلا پھر نہ ملے تم کو کوئی بھی جھگڑا کرنے والا ام امنتم من یعیدکم فیہ تارۃ اخری یا کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس بات سے کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لوٹا دے فیرسل علیکم قاصفا من الريح اور پھر چلا دے تم پر توڑ دینے والی ہوا فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ پھر ڈبو دے وہ تمہیں تمہاری ناشکری کی وجہ سے ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا پھر نہیں ملے گا تمہیں کوئی بھی ہمارے خلاف پیروی کرنے والا اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال مختلف انداز سے کیا ہے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی عقیدہ بتایا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عقیدہ بتایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اولیاء امت بزرگان دین اور سینہ بسینہ آج تک ہم تک جو عقیدہ پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں
اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرنا، کسی بڑی سے بڑی ہستی کو اللہ کے ساتھ ساجی اور شریک ٹھہرانا، یہ انتہائی درجے کی سخت ترین نافرمانی ہے اللہ پاک۔ اس کو مختلف انداز سے اللہ پاک نے بیان فرمایا، توحید کو ثابت کیا، شرک کو باطل کیا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے ایک مختلف انداز سے توحید ہی کا تذکرہ کیا ہے اور شرک کو باطل قرار دیا ہے، اور ہمیں اپنی ایک بہت بڑی نعمت کی یاد دہانی کرائی، اور وہ نعمت ہے سمندری سفر۔ وہ کشتیوں کے ذریعے ہو، اسٹیمرز کے ذریعے ہو، وہ بڑے سے بڑے بحری بیڑوں کے ذریعے ہو، پانی کے سینے پر ایک چھوٹی سی کشتی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے جہاز کا چلنا، یہ صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے۔ اللہ پاک اسی کو اپنی قدرت کی نشانی اور دلیل کے طور پہ فرما رہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا پالنے والا وہ اللہ ہے۔ سب سے پہلے تو اسی لفظ کے اندر کتنا پیار ہے، ربکم، جس نے تمہیں پالا۔ جب انسان پرورش یا پالنے کا تذکرہ سنتا ہے تو ماں کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور ایک ماں کس طرح بچے کو پالتی ہے اور کیسے اس کا تحفظ کرتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرے گا اور اس کی ضرورتوں کا کس قدر خیال رکھے گا، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ فرمائے، وہ پروردگار، وہ پالنے والا، وہ تمہیں سنبھالنے والا، وہی چلاتا ہے تمہاری کشتیوں کو سمندروں میں۔ یزجی لکم الفلک فی البحر، فلک کا لفظ چھوٹی سے چھوٹی کشتی سے لے کر بڑے سے بڑے بحری بیڑے تک، جس کا وزن ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں لاکھوں ٹنوں کے حساب سے اپنا بھی، اور پھر اتنا ہی وزن اٹھا کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک اس کو منتقل کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ فرمایا یہ کس لیے ہے؟ یہ بحری سفر کس لیے ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ فضل کا لفظ علماء نے لکھا ہے کہ عام ہے، ہر اچھی چیز اللہ کا فضل ہے، ہر اچھی چیز اللہ کا فضل ہے۔ یہ سفر حج کا ہو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ سفر عمرے کا ہو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ سفر تبلیغ کا ہو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ سفر جہاد یا تعلیم کا ہو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن قرآن کریم میں عام طور پہ جہاں فضل کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد تجارت ہوتی ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تجارت کے ذریعے اللہ سے اس کا رزق حلال تلاش کرو۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ ایک مقولہ بھی مشہور ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، سفر کرنے سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سفر قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، لہذا انسان جتنی جلدی کام مکمل کر کے واپس گھر کو آئے یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ چین اور سکون انسان کو اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ بہرحال تجارتی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، صحابہ نے بھی کیے، اور اس سفر کے اندر اللہ پاک نے رزق کو چھپایا ہوا ہے۔ جب انسان حلال تجارت کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ گویا رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، اور اس کا یہ سفر کرنا بھی رزق حلال کی تلاش میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عبادت ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کشتی کو دوسرے شہر تک، ایک جہاز کو دوسرے ملک تک پہنچانا یہ میری قدرت ہے، اور یہ اس لیے کہ انہو کان بکم رحیما، وہ اللہ تم پہ بڑا ہی مہربان ہے۔
وہ بہت مہربان ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو عام طور پہ وہاں ہوتی تھی، فرمایا جب تمہیں سمندروں کے اندر کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یہاں قرآن کریم کا انداز دیکھیں، یہ نہیں فرمایا جب اللہ تمہیں سمندروں میں تکلیف پہنچاتا ہے، سمندر میں اگر ہوا مخالف چل پڑے، طوفان آ جائے، اوپر سے بارش ہونے لگ جائے، موجیں جو ہیں وہ بکھر جائیں، تو یہ سب کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ لیکن خطرناک خوفناک چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ہم اپنی طرف منسوب کریں کہ یہ جو کچھ ہوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا، اللہ کی طرف اس کو منسوب نہ کریں۔ عام طور پہ ہماری عادتیں اچھائیاں ہوتی ہیں تو ان کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، میں نے ایسا کیا، یہ کامیابی مل گئی، میں نے یہ داؤ کھیلا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، میں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ یہ مجھے عزت مل گئی، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ بیماری آ گئی، مقدمے میں الجھ گیا، پھنس گیا، کہیں پہ مسئلے بن گئے، اس کو نسبت کر دیتے ہیں جی یہ بس یہ اللہ کی مرضی، جس طرح اللہ کرتا تو اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی نسبت انسان اپنی طرف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیں، قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہی مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اچھے حالات کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور برے حالات اگرچہ اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں لیکن اس کی نسبت انسان کو اپنی طرف کرنی چاہیے کہ ہماری کمیوں کی وجہ سے ہوا۔ تو یہاں بھی فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں کوئی تکلیف دہ حالات آ پہنچتے ہیں، فی البحر، سمندر میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جن کو تم اللہ کے ساتھ ساجی کر کے پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور اب یاد رہ جاتا ہے تو إِلَّا إِيَّاهُ، صرف کون یاد رہتا ہے؟ اللہ۔ ان کی عام طور پہ عادت تھی سمندروں کے اندر جب کشتیاں بھنور میں پھنستی اور مشکل حالات میں پھنستی، طوفانوں میں پھنستی، تو پھر کیا کہتے؟ اب یہاں بچانے والا کوئی نہیں، یہاں بچانے والا صرف اللہ۔ لکھا ہے علماء نے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے تھے ابو جہل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا نمبر 1 کا دشمن ابو جہل، اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی شان ہے، اسی کو کہتے ہیں، اللہ پاک نے اسی کو فرمایا کہ میں مردوں میں سے زندے پیدا کر دیتا ہوں۔ جنہوں نے خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈال کے قسمیں اٹھائی تھی ہمارے گدھے تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ہم یا ہماری نسل مسلمان نہیں ہو سکتی، اللہ نے انہی کی نسل کو صحابی رسول بنا دی۔ یہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جدہ چلے گئے، اور جدہ سے جا کے کشتی یمن کی طرف جا رہی اس میں بیٹھ گئے، اور وہاں سے کشتی بھی چل پڑی اور آگے نکل گئے، لیکن جس کی ہدایت اللہ کو منظور ہو اللہ اس کو گھیر گھار کے لے ہی آتا ہے۔ کشتی چکر میں پھنس گئی تو یہ پکارنے لگے لات منات عزا بچاؤ بچاؤ، ہم اللہ کہنے لگے کہ جناب ان کو چھوڑے، آسمان والے اللہ کو بلائیں، اس کو پکاریں۔ کیوں بھائی یہ کیا وجہ کا؟ یہاں یہ کام نہیں آتے، یہاں وہی کام آتا ہے جو سب سے بڑا ہے، اللہ ہے جو آسمانوں والا ہے، وہی بچائے گا۔ تو اکرمہ کے دل پہ ایک زبردست چوٹ لگی، کہنے لگے یہی تو وہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے وہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دل ہی دل میں نیت کر لی کہ یا اللہ اس عذاب سے بچا لے، میں ان کے قدموں میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لیتا۔ اللہ کی شان، اللہ نے نجات دے دی، کشتی واپس جدہ ہی کنارے پہ آ لگی، تو وہاں سے اترے اور بھاگے
مکہ کی طرف آپ کی خدمت میں پیش ہونے، ادھر ان کی اہلیہ وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوئی، اور آپ سے درخواست کی کہ میرے خاوند کو بھی امن دے دیں، میرے خاوند کے لیے بھی امن دے دیں۔ آپ نے امان بھی دے دی، اپنی نشانی کے طور پہ اپنی پگڑی یا کوئی اور چیز بھی عطا کر دی کہ یہ لے جاؤ، اگر کوئی پوچھے بھئی کس نے امان دی ہے تو بتا دینا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ نے امن دیا۔ اب وہ لے کے آ رہی ہے، دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے اور ملتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ پوچھتی ہے کدھر ہو، کہتے ہیں میں جا رہا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے امید ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی امید نہیں، یقین ہے، یہ دیکھو انہوں نے نشانی دی ہے، انہوں نے معاف کر دیا ہے تجھے۔ اب میرے بھائیو اتنا بڑا دشمن اور اتنے بڑے دشمن کا بیٹا، اس سے بڑے اخلاق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو، اس کے لیے بھی امن دے۔ آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، صحابی رسول بنے، ساری زندگی پھر اسلام کی خدمت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت بھی نوش فرمایا، اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی نصیب فرمایا۔ تو خلاصہ کیا کہ سمندروں میں جب یہ جاتے اور پھنستے تو وہاں ان کا نظریہ بھی یہی ہوتا کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا فلما نجاکم من البر، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کے لے آتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اعرضتم، تم پھر منہ موڑنے لگ جاتے، پھر وہی کے وہی کھڑے ہوتے۔ اور اللہ پاک فرماتے وَقَالَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ناشکری لکھی ہوئی ہے، سرشت کے اندر یہ بڑا ناشکرا ہے، فطرتی بات ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں کسی آدمی سے ہمارا تعلق ہو، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، کبھی زندگی میں ایک دفعہ اس کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، اس کے پچھلے سارے احسانات پہ پانی پھیر دیتے، یہ ہے ہی ایسا۔ تو اللہ پاک فرماتے انسان کی فطرت اور سرشت میں ناشکری۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اب یہ لوگ جو سمندروں سے نکل کر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں ڈبو سکتا، اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ان کو خشکی پہ بھی چاہے تو دھنسا دے زمین کے اندر؟ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ چاہے تو وہ جنگلوں کے اندر ہی ان کو دھنسا دے، خشکی اور صحرا میں دھنسا دے؟ کیا اس کو اس پہ قدرت نہیں ہے؟ کیا اس نے اس سے پہلے قارون کو زمین میں دھنسایا نہیں ہے اور تمہیں اس کی خبر دی نہیں ہے؟ یا زمین میں نہ دھنسائے، او یرسل علیکم حاصبا، تم پہ ایسی ہوا چھوڑ دے جو تند و تیز بھی ہو اور اس میں پتھر بھی برس رہے۔ حاصبہ اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے پتھر اڑ کے لگے، یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے۔ اللہ پاک بڑے بڑے پتھروں کو، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ کے گرتے ہیں، یہ کس کے حکم سے گرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے گرتے۔ فرمایا وہ اللہ اگر چاہے تو تم پہ ایسی ہوا چھوڑ دے، پتھروں کی بارش چھوڑ دے، تو کیوں اس کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہو؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور اگر ایسا ہو جائے تو تمہیں کوئی ایسا نہ ملے جو اللہ کے مقابلے میں جھگڑا کر سکے، جو تمہاری وکالت کر سکے، جو وہاں کہہ سکے کہ جناب ایسا کیوں کر دیا گیا۔ اور فرمایا اگر یہ بھی نہ اللہ کرے تو کیا پھر دوبارہ تمہیں سمندر میں نہیں لا سکتا؟ اگلے کسی سفر میں تم پھر سمندر میں آ جاؤ، یا تمہیں لوٹا دے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں گھیر گھار کے سمندر میں لے آئے۔ فیرسل علیکم قاصفا، اور پھر تم پہ ایسی ہوا چھوڑ دے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہو۔ جب سمندروں میں طوفان آتے بڑے بڑے جہاز تنکوں کی طرح بکھر جاتے، اور آج بھی آپ حضرات پڑھتے سنتے رہتے ہیں، حالانکہ جدید دور سمجھا جاتا ہے، تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود بہت سے جہاز ڈوب جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شبیر احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
مدینہ یونیورسٹی میں بہت عرصہ تک پڑھتے رہے، اور وہ فرماتے ہم ابتداءً جب وہاں جایا کرتے تھے تو بحری جہاز پہ سفر ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بحری جہاز چلتے چلتے سمندر میں رک جاتا، تو اچانک رکنے کی وجہ جب پوچھی جاتی تو وہ بتاتے، کپتان یا عملہ بتاتا کہ جناب آگے سے کوئی بہت بڑی مچھلی گزر رہی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں جہاز روکنا پڑا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنی مچھلیوں کی وجہ سے تو آپ روکے تو پھر سمندر میں سفر کیسے ہو، تو وہ کہتے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی وجہ سے تو نہیں روکتے، ایسی کوئی مچھلی آئے اس سے جہاز ٹکرائے اور ذرا سا اس کی سائیڈ لگے تو جہاز پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو جب سمندروں میں اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ہوائیں چلائے تو بکھیر کے رکھ دے، طوفان چلائے تو اڑا کے رکھ دے، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو جاتے؟ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، وہ پھر تمہیں ڈبو دے تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تو کیا کر دو گے؟ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، تمہیں کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی پیروی کرنے والا نہیں ملے گا، کون تمہارا کیس وہاں سنے گا؟ تو فرمایا اللہ کی طاقت سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور خوف زدہ ہو جاؤ اور بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اور بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو، اس کے علاوہ نجات اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور میں بھی اگر عزت ہم چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، دنیا آخرت کی تمام عزتیں، نجاتیں، کامیابیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ آپ کے دین کے ساتھ، آپ کے کام کے ساتھ، آپ کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ جڑیں گے تو اسی میں ہمیں نجات ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله للنبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔